کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ٹرو سکسیس کسے کہتے ہیں؟ تو حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینے میں ہے، اپنی آخرت بنانے میں ہے۔ صرف دنیا میں شہرت حاصل کر لینا، اپنا نام بنا لینا یا کامیاب ہو جانا اپنے مقصد میں آپ کی اصل کامیابی نہیں ہے۔ یہ وقتی کامیابی ضرور ہے، لیکن اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ کامیابی، یہ سکسیس، یہ سب دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ پھر وہاں آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ نے تو صرف اپنے لیے دنیا کی کامیابی مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے بھی دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو صرف دنیا کی کامیابی کا ہی گمان کیوں کرتے ہیں؟ ہم ساتھ میں آخرت کی کامیابی بھی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تاکہ یہاں آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر لوگ آپ کو آپ کی کامیابی کی وجہ سے اچھے الفاظوں میں یاد کریں تو وہاں جہاں آپ اکیلے ہوں گے اپنی سب سے بڑی کامیابی کو لے کر خوش رہیں، اور وہ جگہ، وہ سکسیس جنت ہوگی جس کی آسائشوں کا ہم صرف اور صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، اور وہ اتنی آسانی سے تو نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ یہاں کی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا محنت درکار ہے؟ وہ سورۃ المؤمنون کی ان آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تھوڑی سی محنت کر لی اور ان سب باتوں پر عمل کر لیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے فضل سے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے اور ناپسندیدہ چیز سے نجات پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ عبادت بھی پہلے عادت بنتی ہے۔ تو ہمارے ہاں کی یوتھ میں اب یہ ساری چیزیں فوراً سے تو نہیں آ سکتی، تو اس لیے تھوڑے سے شروع کریں، کوشش کرتے رہیں، آہستہ آہستہ آپ کی ہر عبادت جو ہے وہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ ہمارے ہاں پیسے کو، کریئر کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میری سوچ اس سے مختلف ہے، کیونکہ اگر حقیقت کو تسلیم کیا جائے تو اگر دولت کامیابی کے لیے کافی ہوتی تو کوئی بھی دولت مند انسان ناخوش نہیں ہوتا۔ اتنی دولت کے باوجود بھی میں نے امیر لوگوں کو ایک عام انسان کی نسبت زیادہ پریشان دیکھا ہے۔ ان پریشانیوں میں ان کی نافرمان اولاد بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی اپنی خراب صحت کو لے کے پریشان رہتے ہیں، یا دماغی اسٹریس اتنا ہوتا ہے کہ 2 منٹ بھی سکون سے نہیں گزار پاتے۔ اور اگر ان میں سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے انہیں، یا ان کی لائف میں کوئی چیلنج نہیں بھی ہے، تو بھی وہ اپنی حقیقی کامیابی پہ فخر نہیں کر سکتے۔ ان کی نظر میں یہ کامیابی ہوگی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ناکام ہیں، کیونکہ اگر اللہ ان سے ناراض ہے یا غصہ ہے تو وہ پوری دنیا بھی فتح کر لیں، یہ کامیابی ان کے لیے ناکامی کے سوا کچھ نہیں رہے گی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں ہے، آخرت اپنے نام کر لینے میں ہے، اپنے لیے نجات مانگنے میں ہے، اور جنت میں اپنی انٹری کروانے میں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں پورا دن، مگر جب وہ رب آپ کو بلائے اپنی طرف، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کے، تو وہ آپ کی کامیابی کا مین دروازہ ہے۔ آپ نے بس اس دروازے کی طرف دوڑنا ہے اگر آپ اپنی حقیقی کامیابی مانگنا چاہتے ہیں اس سے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تو وقت اس کے ساتھ گزارنا ہی پڑے گا، اور خود کو اس کی عبادت میں ایسا مصروف کرنا پڑے گا کہ آپ کے ذہنوں کو سکون ملنے لگے، پھر آپ کو صحیح معنوں میں اس کا رزق حاصل ہوگا۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت ارشاد ہے کہ جس نے اپنی تمام پریشانیوں کو آخرت کی فکر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا، اور اگر وہ اپنی ان پریشانیوں میں ہی مشغول رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کس وادی میں مرے۔